السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کربلا کے بعد کا جو واقعات ہیں وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گھڑا بھرنے میں دیر لگتی ہے، لیکن جب گھڑا بھر جاتا ہے تو اس کو ڈوبنے کے لیے ایک ہلکی سی موج کافی ہوتی ہے۔ ظالم اپنی طاغوتی طاقتوں اور مال و دولت کے نشہ میں انجام سے بے پرواہ ہو کر ظلم کے کسی بھی امکانی طریقہ کو اپنانے سے گریز نہیں کرتا۔ مظلوم کی چیخ و پکار اس کے لیے نغمہ پرکیف ہوتی ہے۔ مظلوم کا درد و قرب سے بے چین ہو کر تڑپنا اس کے لیے نظارہ عیش ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے ظلم کا گھڑا بھر جاتا ہے تو عذاب الہی کی معمولی سی لہر اس کو ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے۔ ظالم مٹ جاتا ہے، لیکن دنیا ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتی رہتی ہے۔ میدان کربلا میں آل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یزیدیوں نے ظلم کا وہ کون سا حربہ ہے جو نہ آزمایا ہو۔ ان کی ظالمانہ روش کو دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رو دیا۔ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم و ستم کے ہر وار کو سہا اور ہر زخم پر مسکراتے رہے۔ آج انجام ہمارے سامنے ہے۔ یزیدی ایک ایک کر کے مٹا دیے گئے۔ ان کے آتش ظلم نے انہی کو اور ان کی ہر نشانی کو اس طرح جلا کر خاک کر دیا گویا ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ یزیدی مٹ گئے، لیکن اس وقت سے آج تک اور آج سے صبح قیامت تک ہر انصاف پسند طبیعت ان پر ملامت بھیجتی ہے اور بھیجتی رہے گی۔ آج بھی وہ اسلام دشمن جماعتیں جو مسلمانوں کو یا تو فنا کر دینا چاہتی ہیں یا اپنی درندگی اور بہمیت کا بدترین مظاہرہ کر کے مسلمانوں کو ایمان و اسلام سے برگشتہ کر کے اپنی گمراہی و ضلالت کے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے۔ انہیں اچھی طرح سے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان کی یہ کوشش کبھی بھی برابر نہ ہو سکے گی۔ مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں حسینیت رچی بسی ہوئی ہے۔ مال، اولاد، جان سب دے سکتے ہیں، لیکن ایمان و اسلام کی آبرو نہیں دیں گے۔ جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم کے تیر و تار بادل چھائے ہوئے ہیں اور روزانہ کہیں نہ کہیں برستے ہی رہتے ہیں، لیکن مسلمان مطمئن ہیں کہ اگر آج ان کے سروں پر ظلم کی تلوار، ظلم کی تاریک رات سایہ کیے ہوئے ہے تو کل عدل کا سویرا بھی ضرور آئے گا، جس کے اجالے میں دنیا ظالموں کا عبرتناک انجام دیکھے گی۔ یہ کچھ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں سیدھے حضرت امام حسین کی شہادت کی طرف چلتا ہوں۔ کربلا کے بعد جو کربلا شریف میں حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں پیش آئیں۔ جب امام حسین نے شہادت پائی، کنکریوں سے خون بہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کی صبح امام حسین کی شہادت ہوئی، اس رات میں نے کسی کو شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ سنتے ہی میں چونک پڑی، چاروں طرف شعر پڑھنے والے کو تلاش کیا، لیکن کہیں کوئی نشان بھی نہ مل سکا۔ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس شیشی کو کھول کر دیکھا جس میں سرکار کی عطا کردہ کنکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کنکریاں جنہیں دے کر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن یہ خون بن جائیں سمجھ لینا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کنکریوں سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت حضور کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک کے بال غبار آلود ہیں اور خون سے بھرا
خون سے بھرا ہوا شیشہ آپ کے دست اقدس میں ہے۔ میں نے عرض کیا سرکار میرے ماں باپ قربان، یہ خون سے بھرا ہوا شیشہ کیسا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وادیدہ تر ارشاد فرمایا کہ آج صبح سے حسین اور ان کے رفقا کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اس شیشہ میں حسین اور ان کے رفقا کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر چونک پڑا جب شہادت امام کی خبر آئی، اور میں نے خواب کے وقت پر غور کیا تو میرے خواب دیکھنے اور شہادت امام کا وقت ایک ہی تھا۔ خون سے بھرے برتن۔ نازیہ عزمیہ کہتی ہیں کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس کے دوسرے روز ہم لوگ صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بعد شہادت آسمان اتنا تاریک ہو گیا تھا کہ دن کو تارے دکھائی دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 دن تک آسمان اس قدر تاریک رہا کہ دیواریں ایسی معلوم ہوتی تھیں گویا شہاب میں رنگی ہوئی ہیں اور ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا، آسمان سے خون برسا۔ خراسان، شام، کوفہ وغیرہ میں ہر گھر کے در و دیوار پر خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جن کے کپڑوں پر یہ خون پڑ گیا تھا ان کپڑوں کا ایک ایک تار علیحدہ ہو گیا مگر خون کا دھبا نہیں گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ صفق کے ساتھ جو تیج سرخی دیکھی جاتی ہے یہ شہادت امام حسین سے پہلے نہ تھی۔ جو یہ شام کے وقت آسمان کے چاروں طرف سرخی جو دیکھی جاتی ہے اس کو صفق کہتے ہیں۔ صفق کے ساتھ جو تیج سرخی دیکھی جاتی ہے یہ شہادت امام حسین سے پہلے نہ تھی۔ بعد شہادت 6 مہینہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی ظاہر ہوئی۔ حضرت ام معبد کی بہن کی صاحبزادی حضرت ہند کا بیان ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لائے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو پانی طلب فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی فرمائی۔ خیمہ کے باہر جھاڑیوں میں جہاں پر حضور نے کلی کا پانی ڈالا تھا صبح ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا ہے جس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، جن میں عنبر کی جیسی خوشبو اور شہد جیسی مٹھاس ہے۔ ان پھلوں میں یہ خاصیت تھی کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے اور پیاسا کھائے تو سیراب ہو جائے، بیمار کھائے تو شفا یاب ہو جائے، اور کوئی اونٹ یا بھیڑ یا بکری وغیرہ اس کا پتا کھائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے اس کا نام شجرہ مبارکہ برکت والا درخت رکھا تھا۔ اطراف و جوانب سے کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے اور اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اچانک ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تمام پھل گر گئے ہیں اور پتے سوکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی لگے مگر کم۔ اس واقعہ کے تقریباً 30 برس بعد ایک صبح کو پھر ہم نے دیکھا اس درخت میں تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک کانٹے پیدا ہو گئے اور پھل گر گئے ہیں۔ ہم لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شہادت پالی ہے۔ اس کے بعد اس درخت میں
اس کے بعد اس درخت میں پھل نہیں لگے، محض پتے باقی رہ گئے۔ ہم لوگ انہی پتوں سے ہی فیض حاصل کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ خون جاری ہے، پتے سوکھ کر گر گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید پھر کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ دن اسی بحشتوں اور پریشانی کے عالم میں گزرا۔ رات کے وقت اس درخت سے رونے کی آواز آئی، جس سے ہم لوگوں کی دہشت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت اور دوسرے ساتھیوں کو 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ پھر وہ درخت کبھی شاداب نہیں ہوا۔ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر و بال کو امام عالی مقام کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا۔ طواف کے سے انداز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے اوپر سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام عالی مقام کی شہادت کی خبر ملی، انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام عالی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ عجیب پرندہ۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں، ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلہ پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرند کے گریہ زاری کی دردناک آواز سنی، تاب ضبط نہ رہی، کسی طرح گھسٹتی ہوئی اسی درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرند کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں ٹپکا، اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کے داہنی ہاتھ پر ٹپکا، وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ پورے طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہاں گئی؟
کیونکہ باغ میں اسے میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تیری وہ اپاہج لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ وزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیرے گریہ وزاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس پرند کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے بحکم الہی کلام کیا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف و جوانب میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ اور اے پرندو، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں تاب ضبط نہ رہی۔ میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا، اپنے چہرے اور اپنے بالوں پر کو آپ کے مبارک خون میں تر کیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیر و برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف و اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعہ کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ باب الخزائی کے لڑکے کا بیان ہے کہ انتقال کے وقت میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انتہائی رازداری کے ساتھ بغیر کسی کو اطلاع دیے اسے دفن کر دیا، لیکن اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھ کر میں بہت رنجیدہ اور ملول رہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کی شکل بہت ہی نورانی ہو گئی ہے اور عمدہ سفید نورانی لباس پہنے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے باپ، اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن مرتے وقت تیرا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور زبان گونگی ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے جواب دیا کہ شراب پینے کی وجہ سے مرتے وقت میرا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور زبان گونگ ہو گئی تھی، اور میں قبر میں اسی حالت میں تھا کہ دیکھا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تو وابل ہے۔ میں نے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بابل ہی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جگر گوشہ حسین و دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کے متعلق تو نے جو اشعار کہے ہیں مجھے اپنی زبان سے سنا
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ میری زبان کو گویائی مل گئی، اور جو اشعار میں نے شہدائے کربلا کے متعلق کہے تھے انہیں سرکار کو سنایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشعار کو سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر میری بخشش کی دعا کی جس سے میرا چہرہ روشن ہو گیا، اور اپنا لباس مبارک مجھے عطا فرمایا جس سے میں اس وقت پہنے ہوا ہوں۔ قبیلہ ونیتے کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس کے جانثار تاواد رخشاں ان کے آباء و اجداد اعلیٰ و اخیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دینے لگے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہالت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، سب تم پر ہلاکت کی دعا کرتے ہیں۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، سب تم پر ہلاکت کی دعا کرتے ہیں۔ تم پر لعنت بزبان سلیمان ابن داؤد عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب انجیل ہیں۔